اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، نیکیاں نیک اعمال کریں لیکن ان کو ضائع نہ کریں۔ کلام مقدس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو خود ہی باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر۔ اب کافی سارے نیک اعمال ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور خود ہی ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ غریبوں مسکینوں پر مال خرچ کیا جائے گا لیکن پھر احسان جتلا کر انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ تجھے یاد نہیں ہے فلان ٹائم پہ تیری اتنی مدد کی تھی، تو ہمارے لیے اتنا کام نہیں کر سکتا، تو نے اس بات میں ہماری مخالفت کر دی، اگرچہ ہم غلط تھے لیکن تجھ پر تو ہم نے نیکی کی تھی، احسان کیا تھا، صدقہ دیا تھا، تجھ کو اتنا مالی تیرا تعاون کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو تعاون کیا تھا، صدقہ دیا تھا، تو کیا اس کا صلہ ہم نے اس بندے سے لینا ہے؟ تو اس کا صلہ تو اللہ سے لینا ہے نا۔ تو یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کبھی کسی پر نیکی کر کے، صدقہ کر کے، کسی کی مدد کر کے احسان نہ جتلائیں، ذلیل نہ کریں ان بیچاروں کو، ورنہ اپنی کی ہوئی نیکی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ آپ کی ہوئی نیکی ہی ضائع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح مہمان آئے گا تو مہمان کی بڑی تواضع کریں گے، بڑا اکرام کریں گے، بڑی عزت کریں گے، لیکن جب وہ چلا جائے گا تو اس کی غیبتیں کرنا شروع کر دیں گے، یہ تو ایسے تھے، یہ تو ویسے تھے۔ اور ایسے جب مہمان آتا ہے کسی کے گھر میں تو میزبان کے سامنے ان کے کھانے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ان کے گھر کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، ان کے بچوں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ جب ان کے گھر سے باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیبت، ان میں تو یہ بھی کمی تھی، کھانا ٹھیک نہیں تھا، ان کا انداز ٹھیک نہیں تھا ملنے کا، ان کے بچوں کا جو تربیت ٹھیک، یہ بھئی جو بات اگر کمی کوتاہی ہے تو آمنے سامنے بات کریں، اصلاح کی کوشش کریں، نہ کہ غیبتیں کر کے اپنے جو نیکیاں ہیں ان کو ضائع کرا لیں۔ اور اسی طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اکثر بارہا دفعہ میں یہ بیان کر چکا ہوں، مسجد میں کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں میں کہ خدا را میرے محترم بھائیو، وضو کرو تو پانی ضائع نہ کرو۔ وضو کے لیے اتنا پانی استعمال نہیں کرتے جتنا ضائع کر دیتے ہیں، یعنی کہ وضو جتنے پانی سے کرتے ہیں اس سے کئی گنا، ایک دو گنا نہیں، کئی گنا زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں۔ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، نل کھول دیا ہے، اب پانی چل رہا ہے، جناب مسواک کر رہے ہیں۔ بھی مسواک کرنی ہے تو نل بند کر دو، نہیں کریں گے تو وضو کرتے ہیں، نیکی کا کام ہے، لیکن پانی ضائع کرتے ہیں، گناہ خریدتے۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اور عام غلطی ہے مسلمانوں۔ تو خدا را پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدر کریں، اور اس کا حساب بھی اللہ نے لینا ہے۔ اور اسی طرح معمول کے مطابق رات دیر تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح محفل ذکر، اور اسی طرح محفل نعت خوانی منعقد ہوگی رات دیر تک، 2 بجے 3 بجے تک، اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد سو جاتے ہیں اور فجر کی فرض نماز رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، کچھ پڑھتے ہیں کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو نیکی تھی، سیرت کی محفل، ذکر کی محفل، نعت خوانی کی محفل، نیکی کا کام تھا، لیکن اس نیکی کے کام کو کرتے ہوئے خود ہی فرض نماز کو چھوڑ دیا اور گناہ خرید لیا۔ اور اسی طرح دیکھیں، خدمت خلق کے کام بڑے کیے جاتے ہیں، جو مالدار حضرات ہیں نا، خدمت خلق کے کام، لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں، بڑا تعاون کرتے ہیں، لیکن خدمت خلق کا کام بڑے زور و شور سے کیے جائیں گے، مگر جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان کا خیال ہی نہیں رکھا جائے گا۔ قریبی رشتہ داروں پر توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے رشتہ دار جو ہیں، سگے بہن بھائی کئی دفعہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، اور باہر بڑے صدقات کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے دسترخوان کھولے ہوئے ہیں، اور اپنے بیچارے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں ان کی مدد کرنے کو، حتیٰ کہ اپنے قرضہ مانگتے ہیں، بھی کچھ پیسے قرض دے دو، ہم بڑے مجبور ہیں، اپنوں کو قرضہ بھی نہیں دیں گے، صدقہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنا بڑی دور کی بات ہے، بطور قرضہ ان کی مدد نہیں کرتی ہیں، اور باہر ویسے بڑی خدمت خلق ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، رشتہ داروں کا سب سے پہلا حق ہے آپ کے صدقات میں،
خدمت خلق کرنی ہے نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر تم صدقہ کرتے ہو کسی مسکین پر، غریب پر، تمہیں صدقے کا پورا پورا اجر ملتا ہے، لیکن اگر تم صدقہ کرتے ہو کسی اپنے رشتہ دار غریب مسکین پر تو تمہیں اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک اجر ہوتا ہے صدقے کا اور دوسرا اجر ہوتا ہے صلہ رحمی کرنے کا۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، عبادات کی جاتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بڑی بڑی عبادات بہت بڑے نیکی کا کام ہے، لیکن اگر یہی عبادات کرنے کا مقصد ریاکاری ہو کہ لوگوں کو دکھانا اور لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا پکا نمازی ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا نیک ہے، اگر لوگوں کو یہ سنانا مقصد ہے تو معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں یہ تو ریاکاری ہے، اور ریاکاری چھپا ہوا شرک ہے، اور یہ ایسا شرک ہے جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بڑے واضح انداز میں یہی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے نا قرآن مجید کی، اسی میں آگے جائیں تو فَتَرَكَهُ سَلْدًا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بالکل ان کے نامہ اعمال سے وہ نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ لوگوں نے نیکیاں کی ہیں، بڑا صدقہ کیا، بڑی نمازیں، تہجدیں، بہت نیک کام کیے ہیں، لیکن ریاکاری مقصد تھا، لوگوں کو دکھانا سنانا مقصد تھا، واہ واہ مقصد تھی، وہ لوگوں نے کر دی یا نہیں کی، لیکن اس کی یہ نیکی اس کے نامہ اعمال سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو خدا را میرے بھائیوں، نیکیاں کریں لیکن ان کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔